اچیمینیڈ سلطنت کا بادشاہ کمبوجیا دوم 529 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اسے سائرس اعظم نے اپنی زندگی میں بابل کی حکومت دی تھی۔ کمبائسس دوم 522 سے 530 قبل مسیح تک ہخامنشی سلطنت کے بادشاہوں کا دوسرا بادشاہ تھا۔ اس کا نسبتاً مختصر دور حکومت شمالی افریقہ میں اس کی فتوحات کی وجہ سے مشہور ہے، خاص طور پر مصر، جسے اس نے 525 قبل مسیح میں پیلوسیم کی جنگ کے بعد فتح کیا۔ ہیروڈوٹس کے قول کے مطابق کمبائسس یا کمبوجیا یا کیکیاد کو اپنے بچپن سے ہی مرگی کا مرض لاحق تھا، جس کو مورخین نے اس کی سنگ دلی پر محمور کیا ہے۔ کمبوجیا سائرس اعظم اور کیسانڈین کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام بردیا تھا، اور 3 بہنیں تھیں جن کا نام آرٹسٹون، اٹوسا اور اوکسانے تھا۔ کمبوجیا کے دادا کا نام کمبوجیا اول تھا، جو 559 سے 600 قبل مسیح تک فارس کا بادشاہ تھا۔ یہ خاندان فارسی قبائل کے حکمرانوں کی ایک شاخ سے تعلق رکھتا تھا، جنہوں نے انشان میں سائرس سے شروع ہو کر اپنی حکمرانی کو فارس پر شروع کر کے اسے میڈین امپائر، نو بابلی سلطنت، لیڈیا اور وسطی ایشیا تک بڑھایا، اور اس طرح اچیمینیڈ سلطنت قائم ہوئی۔ اپریل 538 قبل مسیح میں کمبوجیا کو اس کے والد نے بابل کے شمالی حصے کا گورنر مقرر کیا، جس میں اس کا شہر بابل بھی شامل ہے، جبکہ وسطی اور جنوبی حصہ سائرس اور اس کے بیوروکریٹس کی براہ راست نگرانی میں جاری رہا۔ اپنی تقرری سے پہلے کمبوجیا نے 27 مارچ 538 قبل مسیح کو نئے سال کے باقاعدہ تہوار میں ایک رسم میں حصہ لیا تھا، جہاں اس نے مردوک کے دیوتا کے لیے وقف مندر ایسگیلا میں شاہی عصا حاصل کیا تھا۔ تاہم ان کی گورنری صرف 9 ماہ تک ہی رہی۔ سائرس نے اسے دسمبر 538 قبل مسیح میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر عہدے سے برطرف کر دیا۔ اپنی برطرفی کے بعد کمبوجیا زیادہ تر بابل کے شہروں بابل اور سپر میں رہائش پذیر رہا۔ کمبائسس کے عہد میں مصر کا فرعون اماسس دوم تھا، جو 570 قبل مسیح سے حکومت کر رہا تھا۔ اس کے اتحادی پولیکریٹس، جو ساموس کے یونانی حکمران تھے، نے اچیمینیڈس کے لیے کافی خطرہ پیدا کر دیا تھا، لیکن اس پولیکریٹس نے اچانک اپنی صف تبدیل کر کے کمبائسس سے اتحاد کر لیا اور اپنے مصری اتحادیوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے اتحاد کی اچانک تبدیلی بلا شبہ اس کی بے چین پوزیشن کی وجہ سے تھی۔ اسپارٹنوں نے اس کے خلاف طاقت اٹھائی تھی، اور سامی شرافیہ میں سے کچھ کی بڑھتی ہوئی دشمنی تھی، جنہوں نے مصر کے ساتھ شراکت کو ترجیح دی۔ کمبوجیا نے مصر میں اپنی مہم شروع کرنے سے پہلے اماسس دوم کے قبرص پر قبضہ کر لیا تھا، جو کہ اماسس کے لیے مبینہ طور پر ایک بڑا دھچکا تھا۔ 526 قبل مسیح تک اماسس دوم کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا پسماٹک سوم اس کا جانشین بنا۔ اس طرح مصر کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اس دوران کمبوجیا نے اپنی فوج کے لیے خاطر خواہ تیاری کر لی تھی۔ اس نے بنیادی طور پر فارسی بحریہ کی بنیاد رکھی تھی، جو مصر کو فتح کرنے کے اس کے عزم کے لیے انتہائی اہم تھی۔ اس بحریہ کو فنیشیا اور ایشیا مائنر کے جنگجوؤں اور آلات سے لیس کیا گیا تھا۔ مصر کی طرف اپنے مارچ کے دوران کمبوجیا نے عربوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جو غزہ اور مصری سرحد کے درمیان صحرائی علاقے کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس معاہدے نے کمبوجیا کو اپنی افواج کے لیے دریائے نیل تک پہنچنے کے لیے رستہ فراہم کیا۔ 525 قبل مسیح میں آخرکار کمبوجیا نے مصر پر حملہ کر دیا۔ اس سال کے موسم بہار میں فارس اور مصری افواج پیلوسیم میں متصادم ہوئیں، جہاں فارسیوں نے فتح حاصل کی۔ پھر کمبوجیا نے ممفس اپنا ایلچی بھیج کر اطاعت اختیار کرنے کا پیغام بھیجا، مگر فرعون پسامیٹک نے ایلچی کو قتل کروا دیا۔ کمبوجیا کی افواج نے ممفس کا محاصرہ کر لیا۔ فرعون کی افواج کی طرف سے کافی مزاحمت کے باوجود کمبوجیا نے ممفس پر قبضہ کر لیا اور وہاں ایک فارسی مصری گیریژن قائم کیا۔
لیبیا کے باشندوں، سائرین اور بارکا کے یونانیوں نے خوشی سے کمبوجیا کے اختیار کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد امان کی مہم پر اس نے 50,000 جام بازوں کا لشکر بھیجا، جس میں ایک شخص بھی زندہ نہ بچا، اور تمام لوگ امان کے صحرا کی ریت کی نظر ہو گئے۔ فوج کی اس طرح خبر سے کمبوجیا کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق سیوا، نخلستان اور ایتھوپیا میں امون کے خلاف کمبوجیا کی مہمات تباہ کن طور پر ختم ہوئیں۔ وہ بتاتا ہے کہ اس شکست کے پیچھے کمبوجیا کا پاگل پن تھا، جس نے بغیر کسی تیاری کے اچانک ایتھوپیا کے خلاف اپنا مارچ شروع کیا تھا۔ اسے کمبوجیا کی گم شدہ فوج کہا جاتا ہے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق کمبائسس کو فارسیوں نے آدھے پاگل، ظالم اور گستاخ ہونے کی وجہ سے ظالم کا نام دیا تھا۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کے فارسی اور مصری پروپیگنڈے کا حصہ ہے جو کمبوجیا پر تنقید کرتے ہیں۔ در حقیقت کمبوجیا کی جانب سے اپنے اختیار کو مستحکم کرنے کی خواہش کی وجہ سے فارس کے قبائلی اشرافیہ اس کے خلاف تعصب میں بڑھتے جا رہے تھے۔ اچیمنیڈ سلطنت فارس میں خاندان کے افراد جیسے سوتیلے بہن بھائیوں، بھانجیوں اور کزنز کے درمیان شادیاں ہوئیں، لیکن اسے بے حیائی نہیں سمجھا گیا۔ تاہم یونانی ذرائع کا کہنا ہے کہ بہن بھائی اور باپ بیٹی کی شادیاں مبینہ طور پر شاہی خاندان کے اندر ہوئی ہیں۔ پھر بھی ان کہانیوں کی سچائی کا تعین کرنا مشکل ہے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق کمبوجیا نے اپنی 2 بہنوں ہٹوسا اور اوکسینے سے شادی کی تھی۔ تاہم ہیروڈوٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ کمبوجیا نے اوٹینز کی بیٹی فیڈائم سے شادی کی۔ کمبوجیا کی موت کی کئی کہانیاں موجود ہیں۔ زیادہ تر حوالوں کے مطابق جب کمبوجیا شام سے گزر رہا تھا تو اسے ران پر زخم آیا جو جلد ہی گینگرین بن گیا۔ کمبوجیا 3 ہفتے بعد جولائی میں اکباٹانا نامی مقام پر مر گیا۔ وہ بے اولاد تھا اور اس کا چھوٹا بھائی برودیا اس کا جانشین بنا۔ ایک اور کہانی کے مطابق اس نے صحرا میں اپنی فوج کے گم ہو جانے پر مایوسی کے عالم میں لکڑی کے ایک ٹکڑے کو خود اپنی ران میں گھونپ لیا اور 11 دن بعد زخم سے مر گیا۔ جبکہ ہیروڈوٹس کی کہانی یہ ہے کہ جب کمبوجیا اپنے گھوڑے پر چڑھ رہا تھا تو اس کی کھردری کی نوک ٹوٹ گئی اور اس کی تلوار اس کی ران میں چھید کر گئی۔ کچھ جدید مورخین کو شبہ ہے کہ کمبوجیا کو یا تو دارا نے اپنے لیے سلطنت پر قبضہ کرنے کے پہلے قدم کے طور پر یا بردیا کے حامیوں نے قتل کیا تھا۔ کمبوجیا کو جنوب مشرقی پرسس میں نیریز میں دفن کیا گیا تھا، جیسا کہ پرسیپولس منتظم آرکائیوز میں رپورٹ کیا گیا ہے۔ اس کے نام پر قربانیاں پیش کی گئیں۔ کمبوجیا کی موت کے وقت اچیمنیڈ سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی، جو سارینیکا سے لے کر ہندوکش تک اور سیر دریا سے خلیج فارس تک پہنچ گئی تھی۔